جی ویلکم بیک. سد سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. اور ہم آج ڈسکشن کر رہے ہیں صحت کے حوالے سے کہ صحت کے حوالے سے آگاہی فراہم کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. اور جب ہم اپنی صحت کے حوالے سے آگاہ ہوں گے, اویئر ہوں گے, تو اس سے ہمارے بنیادی مسائل میں کمی آئے گی. اب وہ بنیادی مسائل کون کون سے ہیں جن میں کمی لانا ہماری صحت سے جڑا ہوا ہے. اور اگر ہم صحت مند ہوں گے, ہمارا معاشرہ صحت مند ہوگا, ہمارے معاشرے میں رہنے والے افراد بچے صحت مند ہوں گے, تو ڈیفینیٹلی اس کا ایک پازیٹیو امپیکٹ کریٹ ہوگا. اب اس پازیٹیو امپیکٹ کے کیا فوائد ہیں, ہم اس سے کس طرح سے جو ہے وہ اویئر ہو سکتے ہیں, آگاہ ہو سکتے ہیں, اور اس کے حوالے سے ہم دوسروں کو کس طرح سے جو ہے وہ اویئر کر سکتے ہیں, یہ ہم سب کی ذمہ داریاں ہیں جو کہ آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور ان کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ ہمارے ساتھ کچھ شیئر کرنا چاہیں, کچھ پوچھنا چاہیں ہمارے ساتھ جو ہمارے ایکسپرٹس آج موجود ہیں, ان سے کوئی سجیشن لینا چاہیں, تو لائیو کالز کے ذریعے آپ بھی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ آپ اپنی صحت کا خیال کیسے رکھتے ہیں. موجودہ صورتحال میں بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی صحت کے حوالے سے نہ صرف آگاہ ہوں بلکہ کانشیس بھی رہیں اور جان سکیں کہ کون کون سی ہیلدی ایکٹیویٹیز اپنا کر, کون کون سی ہیلدی ہیبٹس اپنا کر ہم اپنی صحت کا خیال رکھ سکتے ہیں. بریک پہ جانے سے قبل ہم سونیا سے گفتگو کر رہے تھے اور اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب, جس طرح سے ابھی کاؤنسلنگ کی بات ہوئی تھی, مدرس کے حوالے سے بات ہوئی تھی, تو پیرنٹس کے لیے کتنا ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی صحت کے حوالے سے کنسرن رہیں. اب یہاں پہ فزیکل ہیلتھ اور مینٹل ہیلتھ دونوں آتی ہیں, کیونکہ کہیں نہ کہیں فزیکل ہیلتھ پہ تو ہم توجہ دے رہے ہوتے ہیں, ہمیں لگ رہا ہوتا ہے اچھا آج اگر بچے کو بخار ہے یا پیٹ میں درد ہے تو کہیں نہ کہیں اس کے لیے ہم نے کوئی نہ کوئی ٹریٹمنٹ سجیسٹ بھی کرنی ہے یا پھر کنسلٹینسی کے لیے ہم نے ڈاکٹرز کے پاس جانا ہے. لیکن خود ہم جو ہے وہ مینٹل گرومنگ پہ یا مینٹل فٹنس پہ, مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے کنسرن نہیں ہوتے. ایسا کیوں ہے؟ بیسیکلی دیکھیں, اگر آپ اس کو تھوڑا سا ڈیپ جائیں نا, لیٹس سے ہم ایک سٹیپ پیچھے لیں, تو جو پرابلم آتا ہے وہ آتا ہے کمفرٹ زون کا. اب میں اس کو کیسے ڈیفائن کرتا ہوں. کمفرٹ زون از سم تھنگ جس میں کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ بہت کمفرٹیبل ہے ٹو ڈسکس اینی تھنگ. جب آپ کمفرٹ زون میں اس بچے کو لے آتے ہیں یا آپ کہتے ہیں کہ اوکے وی کین ڈسکس اینی تھنگ, ہمارے درمیان کوئی بیریئر نہیں ہے ود اے سرٹن ڈگری آف رسپیکٹ, تو آپ اس کو انیبل کر دیتے ہیں کہ وہ آپ کو اپنے انر فیلنگس بتائے, آپ کو وہ پرابلمس بتائے جو کہ شاید ویزبلی نظر نہیں آ رہے. اس کے لیے دا بیسٹ تھنگ از, آپ نے نام سنا ہوگا نان وربل کمیونیکیشن. دیکھیں, ایک وربل کمیونیکیشن ہے, لیکن کہا یہ جاتا ہے ریسرچ میں کہ 70% آف کمیونیکیشن از نان وربل. دا وے یو واک ان, ٹھیک ہے نا, اور آپ ایک بات کرتے ہیں تو 70% جو آپ کہنا چاہتے ہیں وہ پتہ چل جاتا ہے, 30% پھر آپ بولتے ہیں. سو جو نان وربل کمیونیکیشن ہے وہ میں لنک کروں گا دونوں گیسٹ کی باتوں کو. جی ضرور. کہ نان وربل کمیونیکیشن شوڈ ٹیل یور چلڈرن کہ جی مام اور ڈیڈ دے آر ایکسیسیبل, ہم کبھی بھی ان کے پاس جا کے پرابلمس ڈسکس کر سکتے ہیں. اچھا, اس میں ایک بڑے مزے کی بات ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بچوں کو بتانی چاہیے کہ ہاؤ ٹو ٹیکل فیلئر. ٹھیک ہے نا, اس میں میں کچھ سیمینارز بھی کراتا ہوں, اس میں نے اس کو ایک ون لائنر دیتا ہوں کہ ہاؤ ٹو سیلیبریٹ فیلئرس. ہم سکسیس تو سیلیبریٹ کر لیتے ہیں, لیکن اگر ہمارا کوئی بچہ جو ہے یا کوئی ینگسٹر ہے, مطلب یہ سارے ہی ہمارے بچے ہیں یونیورسٹیز میں, مطلب دے آر آل اوور نیو جنریشن, تو ان کو یہ سکھانا ہے کہ یار آپ فیلئر کو کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں, اس میں سے آپ کیا چیز نکال سکتے ہیں, اس کو آپ کیسے پازیٹیولی چینلائز کر سکتے ہیں. یہ نہیں آتا ہمارا. انفارچونیٹلی دیکھ لیں آپ, گریڈنگ سسٹم سے لے کے ایوری تھنگ از کمپیٹیٹیو. یو ہیو ٹو بی دا فرسٹ, اینڈ وہ کہتے ہیں نا کہ ہو لینڈڈ سیکنڈ آن دا مون, اٹ ڈزنٹ میٹر, پیپل ڈونٹ نو ہو واز دیٹ پرسن. سو یہ جو ایک سنڈرم ہے نا, اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہوا کہ وی ہیو ٹو ہیو دیٹ کمفرٹ زون ود ان the communication or between ourselves and our children. اور دوسرا یہ کہ we have to tell them کہ یار this is life, you will fail and you will succeed. So how you will tackle failure, that is the most pivotal point, کیونکہ یہیں سے وہ سیکھیں گے. سکسیس آپ سیلیبریٹ کرتے ہیں اور فیلئر سے آپ سیکھتے ہیں. سکسیس سے کم لوگ سیکھتے ہیں, بہت سکسیس سے لوگ بگڑتے ہی ہیں. بالکل ٹھیک ہے نا, کیونکہ اس کو سسٹین کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو بیسکلی فیلئر کو ہینڈل کروانا اپنے بچوں سے اور فیلئر کو فیس کروانا اور ان کو اس میں سے کوئی نہ کوئی ایسی چیز, کوئی آؤٹ پٹ دے دینا کہ دیکھو یار یہ چیز تھی, یہ غلط ہو گئی, تم اس میں ابھی بھی اچھے ہو, اور اس میں اگر تم اچھے نہیں ہو تو خیر ہے. جیسے میری بیٹی ہے, سب سے بڑی, رومان نام ہے اس کا, شی ہیٹس میتھس, اور کیونکہ میرا تعلق ریسرچ سے ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ہے, تو میں تو میتھس کو اس طرح پڑھتا ہوں جیسے لوگ اردو پڑھتے ہیں کچھ اور.
سو وی آر ڈائریکٹلی پولز اپارٹ. لیکن یہ ہے کہ میں نے اسے سمجھایا کہ یار تمہاری اسٹرینتھ اگر یہ نہیں ہے تو میری ہے, اینڈ وی ایکسیپٹ دیٹ. تو اس طرح بچوں کو نا, ہر بچے میں کوئی اسٹرینتھ ہوگی, صحیح, ایسا نہیں ہے کہ آپ کا بچہ نالائق اور یہ ہم تبھی انڈرسٹینڈ کر پاتے ہیں جب ہمارے اندر اور ہمارے بچے کے اندر اتنی کیپیسٹی ہوتی ہے کہ وہ شیئر کریں اور ہم اس کو ایکسیپٹ کریں. ہاں, آپ ایکسیپٹ کریں. ایکسیپٹنس نہیں ہے نا, اچھا جی نمبر 90% سے کم آ گئے, تم نالائق ہو, ٹھیک ہے نا. جیسے آپ نے نالائق کہا, آج تمہاری پوزیشن نہیں آئی, اس لیے تم تو بالکل ہی ہماری لسٹ سے بیٹا تم نے ریس میں فرسٹ آنا ہے, ٹھیک ہے. میرا بیٹا ہمیشہ فرسٹ آتا ہے, میرا بیٹا سیکنڈ نہیں آیا. تو وہ جو سیکنڈ لاسٹ بیٹا آتا ہے, جو لاسٹ آتا ہے, وہ کیا کرے گا؟ بالکل, ٹھیک ہے نا. تو بیسکلی آپ دیکھیں ہر فیسٹ میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی پازیٹیوٹی چھپی ہوئی ہے, آپ نے اس کو ڈھونڈنا ہے. بالکل, ٹھیک ہے نا. اگر ایک بچہ اسکول میں اچھا نہیں ہے, ہو سکتا ہے گھر میں بیہیویئر میں اچھا ہو. اگر ایک بچہ بیہیویئر میں تھوڑا سا شرارتی ہے تو ہو سکتا ہے اسکول میں اچھا ہو. سو یو ہیو ٹو سی کہ کہاں پازیٹیوٹی چھپی ہوئی ہے, اور آپ کو وہ کہتے ہیں نا دیدہ بینا چاہیے, تو وہ پیدا کرنا ہے, اور اس کے لیے ضروری ہے کمیونیکیشن. اچھا, یہاں پہ ٹیچرز اور پیرنٹس دونوں کا کردار ہے, دونوں ایفرٹ کریں گے مل کے, تبھی تو ایک بچے کی گرومنگ ہو سکتی ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے, اور خدا نہ خواستہ اگر مجھ سے نہیں ہو پا رہا تو میں نے ری اٹیمپٹ کی طرف کس طرح سے جانا ہے, اس فیلئر کو کیسے ٹیکل کرنا ہے. اصل میں اگر آپ مجھے تھوڑا ٹائم دیں, جی جی, بیسکلی پرابلم یہ ہے کہ وی نیڈ ٹو ریئلی کیا کہتے ہیں ری الائن اوور ایجوکیشن سسٹمس. اگر آپ اسکینڈینیوین کنٹریز کی بات کریں, میں وہاں گیا ہوا بھی, گھوما ہوا بھی ہوں, کین یو بلیو کہ 6 سال تک دے ڈونٹ لیٹ دی جنریشن انٹر انٹو اے اسکول. 6 سال تک اسکولنگ نہیں ہے ان کی. کیا سکھاتے ہیں؟ بیسک چیزیں سکھاتے ہیں کہ جی آپ نے لیٹ سے سلائی کرنی ہے, آپ نے جو ہے ووڈ ورک کرنا ہے. وہ بیسکلی کیا کر رہے ہیں, وہ بیسکلی ان بچوں میں کانفیڈنس لا رہے ہیں کہ تم کچھ کر سکتے ہو. صحیح, ان کی اخلاقی تربیت. ہاں, اخلاقی, اور ان کے اندر سیلف کانفیڈنس آ رہا ہے کہ یار تم اس چیز کو پرفارم کر سکتے ہو. تو ان کے ایک تو ہینڈ سکلز اچھے ہو رہے ہیں, دوسرا کانفیڈنس آ رہا ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں, جب انہیں کانفیڈنس آ جاتا ہے کہ یار ہم سب کچھ کر سکتے ہیں, دین دے انٹر انٹو دی اکیڈیمکس ورلڈ. ہم کیا کر رہے ہیں, ہم ایک بچے کو لیتے ہیں اور اس کو اتنا پڑھاتے ہیں 16 سال کہ سارا کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے اور وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتا. سو اٹ از دی ادر وے اراؤنڈ ان دی ورلڈ. سو یہ بہت ایک اٹس اے واسٹ ٹاپک کہ کیسے ہم اپنے ایجوکیشن سسٹم کو الائن کریں ٹو پروڈیوس اسکل. ہمارے پاس ابھی اسکل سیٹ نہیں دے پا رہے. نہیں, اسکل سیٹ نہیں ہے ہمارے پاس اتنا اچھا. کیوں نہیں ہے ڈاکٹر صاحب, اتنی ترقی کر رہے ہیں, اتنی ایفرٹس کر رہے ہیں, ہمارے ٹیچرز اتنی محنت کر رہے ہیں, بچے سیکھنے کا عرض ڈیولپ کر چکے ہیں, لیکن پھر بھی وہ کچھ حاصل نہیں کر پا رہے. اصل میں دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں, پرابلم از آن بوتھ سائڈس. اپلائیڈ دیکھیں, اپلائیڈ ٹیکنالوجی اور اپلائیڈ جو آپ کے علوم ہیں ان پہ توجہ کم ہے. جب تک آپ ایک چیز کو اپلائی کرنا نہیں جانیں گے, جب تک آپ کا استاد نہیں جانے گا کہ کیسے اس چیز کو اپلائی کرنا ہے, تو وہ شاگرد تو کیا بتائے گا. ٹھیک ہے, دس از دا ایشو. فار ایگزامپل, آپ ایک فارمولا ہے میتھمیٹکس کا, اب آپ جس سے پوچھیں گے وہ کہے گا یار a + b ہول اسکوائر از اکول ٹو a اسکوائر پلس 2ab + b اسکوائر, دیٹس گڈ. لیکن یہ کدھر اپلائی ہوتا ہے, نو بڈی ول نو. بالکل. تو ہمیں میتھ سکھائی گئی, میں خود سیکنڈ ایئر میں اتنی لمبی انٹیگریشنس کی ہیں, میں کہتا ہوں یار میں نے ابھی کی تھی, مجھے کچھ چیزوں کا مطلب تو اپنی پی ایچ ڈی میں سمجھ آیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ایک بیلنس رکھنا پڑے گا بٹوین نالج اینڈ اپلیکیشن. بالکل. ابھی ہماری جتنی ایجوکیشن ہے, انجینئرنگ لے لیں, وہ ساری نالج بیسڈ ہے. ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے نا. تو بیسکلی اپلیکیشن بیسڈ نہیں ہے. لیبز ہوتی ہیں کچھ, دیٹس اٹ. بالکل. باہر الٹا ہو گیا, اور شاید اسی وجہ سے ہمارے بچے پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کی جانب آتے ہی نہیں. آپ باہر جائیے, آپ باہر جائیے. وہ تو شکر کریں کہ وی آر اے ویری ٹیلنٹڈ نیشن. ماشاءاللہ. ہم لوگ یہاں سے جاتے ہیں, میں خود پڑھا ہوا ہوں یہیں کا, اور وہاں باہر جا کے ہم کمال کر دیتے ہیں, لوگ کہتے ہیں یار یہ کدھر سے آ گیا. لیکن ادروائز اگر آپ سسٹم کی بات کریں, تو جیسے کرکٹرز ہمارے نکلتے ہیں اسی طرح ہمارے یہ برلینٹ لوگ بھی نکلتے ہیں. بالکل. ٹھیک ہے نا. تو ہمارے پاس کوئی سسٹم نہیں ہے کہ انہیں اپلائیڈ نالج سکھا سکیں. سو ہمیں بیلنس کرنا پڑے گا. اور اس میں ایک اور آخری بات میں کروں گا, جی ضرور, کہ ہمیں اپلائیڈ لوگ جو ہیں ان کو رسپیکٹ بھی دینی ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ یو کے جائیں, میں یو کے میں رہا بھی ہوں, وہاں میسن جو ہے یا جو پڑھائی ہے وہ سب سے زیادہ پیڈ. جی. ٹھیک ہے نا. ایٹ انسٹنس نرسز آر گیٹنگ مور دین ڈاکٹرز. وائی؟ بیکاز ان کا جو جاب ہے وہ اپلائیڈ ہے, اینڈ دا سوسائٹی رسپیکٹس دیٹ ایپلیکیشن. ہمارے یہاں الٹا حساب ہے. بالکل. ٹھیک ہے نا. تو ہم جب تک کہ اس پیراڈائم شفٹ, آپ نے شروع میں ایک پیراڈائم شفٹ کا لفظ استعمال کیا تھا, جب تک ہم اس پیراڈائم شفٹ میں نہیں آئیں گے
it will be a very difficult job. بالکل کس طرح سے آئیں گے جب تک ہم اپنی صحت پر توجہ نہیں دیں گے, ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہمارے بنیادی مسائل کون کون سے ہیں, ان کو ہم کس طرح سے انڈیکیٹ کر سکتے ہیں اور ان کے لیے ایفرٹس کس طرح سے کر سکتے ہیں کہ ہم ان کے لیے کوئی بہترین سولوشن پرووائڈ کر سکیں, تب تک ہمارے یہ مسائل حل نہیں ہو سکتے. صحت کے حوالے سے ایک مرتبہ پھر سے ڈاکٹر عطیہ سے بات کریں گے. ڈاکٹر عطیہ, جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے خوراک کے حوالے سے کہ غذا کا استعمال کس طرح سے ہونا چاہیے اور کس طرح سے ہم اس کے حوالے سے اویئرنیس کریٹ کر سکتے ہیں. کہا جاتا ہے یو آر واٹ یو ایٹ, تو ہم تو یہ دیکھتے ہی نہیں کہ ہم کیا کھا رہے ہیں, ہم تو کھاتے چلے جا رہے ہیں جتنا دل کر رہا ہے اور جب دل کر رہا ہے جیسے دل کر رہا ہے ہم کھا رہے ہیں. یہ کس قدر نقصان دہ ہے؟ ابھی یہ جیسے ابھی کافی اچھی بات تھی ڈاکٹر صاحب نے, مینٹل ایشوز اور ایموشنلی اٹیچ بچوں کا اور سارا کچھ. اب جب ایک بچہ سٹنگ پوزیشن میں رہتا ہے اور جو بچہ ایک چل رہا ہوتا ہے اس کا میٹابولک ریٹ اور اس کا میٹابولک ریٹ ڈفرینٹ طرح سے کام کر رہا ہوتا ہے, تو جو بچہ بیٹھا رہتا ہے اس میں لپڈ ڈپازٹ, فیٹ ڈپازٹ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ اس میں وہ لیتھارجک موومنٹس آپ کو نظر آئیں گی, وہ ایکٹیو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے خوراک ریلیٹڈ ہے, خوراک میں نے آپ کو بتایا کلوز ٹو نیچر, لیکن اس کے ساتھ اس کو ڈائجسٹ کرنا بھی تو ضروری ہے. ٹھیک ہے, اب یہ جو کووڈ-19 آ گیا ہے, سب سے بڑا پرابلم آپ کو پتہ ہے آن لائن کلاسز ہو گیا ہے. اب آن لائن کلاسز ہیں تو بچے نے تو بیٹھا رہنا ہے. صحیح. اب جب وہ بیٹھا رہے گا ٹھیک ہے, اور میں 15-20 منٹ وہ اٹینٹیو ہوتا ہے, اس کے بعد وہ فیڈ اپ ہو جاتا ہے. اس کے بعد اس کی کیا ایکٹیویٹی ہوتی ہے, یا تو منہ میں وہ ڈال رہا ہوگا کچھ نہ کچھ, یا پھر وہ کیا کرے گا کہ کچھ ایسا طریقہ کرے گا کہ ٹیچر کو پتہ نہ چلے, تو وہ اس کی یہ ساری اس کی ہیلتھ کے اوپر ساری چیزیں افیکٹ کر رہی ہیں. اب اس چیز کو کیسے کاپ اپ کرنا ہے, اس میں یہ ہے کہ جیسے مدر بھی اٹینٹیو ہے, بچہ بھی اٹینٹیو ہے, درمیان میں پازز ہونے چاہیے. وہ پازز کیوں ضروری ہیں؟ کیونکہ بچے کو یہ بتایا جائے کہ یہ آپ کا سٹنگ ٹائم تھا, یہ آپ کا ایکٹیویٹی ٹائم تھا, یہ آپ نے کھایا تھا, اس تمام کے سرکل کو آپ نے ریگولر کرنا ہے. ہم ایک چیز کے پیچھے پڑتے ہیں, اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں, اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے, وہ چیز اتنی حاوی ہو جاتا ہے کہ بچے کا وہ دوسرا ایشو جو ہوتا ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے. یہی چیز آپ کی, اب ایک بچے کو اگر پتا ہوگا نا کہ میرا مقصد کیا ہے لائف میں آنے کا, تو ان چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگے گا جو اب ایشو بن گئے ہیں. پڑھنا ہے, کس لیے پڑھنا ہے, ایک سکسیس کی ڈیفینیشن نہیں ہمیں پتا نا. تو اس میں یہی ہے کہ آپ جب اس طرح کی لائف گزار رہے ہیں جس میں یو آر یوزفل سٹیزن, یوزفل فار یور سوسائٹی, یوز فار یور آل سراؤنڈنگ, تو آپ ایک کامیاب زندگی گزار رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہاں وہ کیوں پیڈ ہوتے ہیں, کیونکہ ان کی سکلز یوز کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں یہ ہے کہ اگر آپ ایک اب جیسے آن لائن کلاسز کا بھی شروع ہوگا, تو ابھی پیرنٹس کو بہت الرٹ ہونا پڑے گا, کیونکہ اس کے آفٹر ایفیکٹس کہاں زیادہ آئیں گے, بچہ لیتھارجک ہو جائے گا. اس کے ہیڈ فونس لگے ہوئے ہیں. اب بہت جو آپ کا آج ریلیٹڈ ٹاپک ہے, یہ دونوں چیزوں سے بہت ریلیٹڈ ہے, کیونکہ اب جو سچویشن ہم فیس کر رہے ہیں اور جس کو فیس کرنے جا رہے ہیں, دونوں ٹاپکس آج کے ہیں. بالکل, ہیلتھ, مینٹل ہیلتھ. بچہ آپ کا اس کی ویژول سکلز, اس کی سننے کی پاور سب یوز ہو رہی ہے. اب اس کو آپ نے صبح کی واک پہ بھی لے کے جانا ہے, اس کو درمیان میں آپ نے اٹھانا بھی ہے, ہو سکتا ہے اس کو ایروبکس کروا لیں, اس کو سٹیئرز پہ اوپر نیچے کوئی گیم ایسی اس کے لیے ڈیزائن کر لیں, اور اس کا چینل ضرور بنائیں. اچھا, میں نے ایک سب سے بڑی پازیٹیو چینج بچوں میں کن میں دیکھی کہ جو لوگ تنگ آ گئے تھے اس پورے انوائرمنٹ سے, ان کے مدرس نے ان کا چینل بنا دیا. اچھا, میں نے یہ چیز اپنے بچے پہ اپلائی کی. اب وہ اپنے چینل کی وہ سبسکرائب کرنے وہ ایکٹیویٹیز ڈالتے ہیں میرے بچے اس میں, پھر پوری فیملی کو بتائیں گے آج ہم نے یہ ایکسرسائز ڈالی, آج ہم نے یہ پلے ڈالا, آج ہم نے یہ بنایا, یہ ہیلتھی. آپ لوگ دیکھیں وہی بچے جو میں لیکچر دے کے تھک گئی تھی وہ اڈاپٹ نہیں کر رہے, وہ واپس اس کی طرف. اچھا, اور جب میں نے ٹیچرز کے ساتھ یہ چیز ڈسکس کی کہ اگر 9 to 1 بچہ بیٹھا رہے گا, میرا بچہ تو ختم ہو جائے گا, بریکس ہی نہیں ہے. انہوں نے اس چیز کو چینج کیا. اب انہوں نے کمپٹیشن رکھ دیا کہ جو ڈیوریشن بریکس ایکٹیویٹی سب سے جنریٹ کرے گا, اس کے لیے وہ اسٹوڈنٹ آف دا ڈے, اسٹوڈنٹ آف دیٹ ویک ہو جائے گا. اس سے انہوں نے کہا ہے بچوں کی لرننگ پاور بڑھ گئی ہے, بچے شوق سے بیٹھتے ہیں, اور بچے اس چیز کو اب اڈاپٹ کرنا شروع ہو گیا جس سے پہلے وہ بھاگ رہے تھے, کیونکہ انہیں یہ شوق ہوتا ہے کہ آج ہم نے یہ کیا تو اب شام کو کیا کمپٹیشن ہوگا. اچھا ماما اس کو ایسے کر لیں. اب اگر ٹیچر اس کی ریسیپی کو جو ہیلدی ہے اپریشیٹ کرتی ہے, خاندان کے 20 لوگ اس کو, تو آپ کا کیا خیال ہے وہ کتنا آگے جائے گا؟ بالکل ایسے ہی. تو ہم اس کو, ٹھیک ہے ہمارے پاس وہ فیسلٹیز نہیں ہیں یا وہ چیزیں نہیں ہیں کہ بڑے بڑے ہم سپورٹس کلب بنا دیں, لیکن اب ہمارے پاس ایک فیسلٹی نیٹ کے تھرو ہے. اب بچے کا چینل جو اویلیبل ریسورسز ہیں ان کو تو یوٹیلائز کرنا چینل بنا دیں, اور اس کو, اس سے اس کا کانفیڈنس بوسٹ اپ ہوگا, اس کی ایٹنگ ہیبٹس چینج ہوں گی, اس کا مائنڈ ایکٹیو ہوگا, وہ اپنی ماں سے کنیکٹ ہوگا, وہ اپنے جو آپ نے ایک ایموشنل بیریئر بتایا ہے نا, کیونکہ اس کو گائیڈ لائن چاہیے ہر چیز میں, تو وہ آپ کے پاس آئے گا بار بار. اور پھر آپ اپنے بچے کو
ان چیزوں سے مت گزاریں جس سے آپ گزر چکے ہیں. یعنی ہمیں اس کا بچہ اتنا لائک، تمہارا اس کا یہ وہ، آپ کے بچے میں بھی بہت کچھ ہے، اس کو ہائی لائٹ کر دیں. بالکل ٹھیک ہے، آپ جب اس کو ہائی لائٹ کریں گے اور اس کو فیل ہوگا کہ میری خوشی کی خاطر پیرنٹس اس چیز پہ، وہ یقین مانے آپ کی خوشی کی خاطر اس چیز کو اڈاپٹ کر لے گا جو آپ چاہیں. بالکل ایسے ہی ہے ڈاکٹر عطیہ. یہ تو ان لوگوں کی بات ہو گئی یا ان بچوں کی بات ہو گئی، ان ینگسٹرز کی بات ہو گئی جو کہ ایک خاص روٹین فالو کریں، لیکن ان کا کیا جو کہ اپنی صحت کے حوالے سے تو موجودہ صورتحال میں بہت بات کر رہے ہیں کہ ہم بہت کانشیس ہیں، ہم ڈرے ہوئے ہیں کہ ہم کس طرح سے احتیاط کریں، کس طرح سے صحت کا خیال رکھیں، لیکن وہ اپنی روٹین کو مینیج نہیں کر پا رہے. وہ نہیں دیکھ رہے کہ وہ کیا کھا رہے ہیں، کون سا میل اسکپ ہو رہا ہے، کتنا کھانا کھانا ہے، کتنا نہیں کھانا. مرغن غذائیں کھائی جا رہی ہیں، ڈیمانڈنگ فوڈز پر آ چکے ہیں کیونکہ وہ گھر پہ ہیں، انہیں ہر وقت سے بھوک لگتی ہے. دن کو رات بنا دیا ہے، رات کو دن بنا دیا ہے. یہ کس قدر افیکٹ ہو رہا ہے ہماری صحت پہ؟ یہ ہے کہ آپ پہ ڈیپینڈنٹ کون کون ہے اور گھر کے ہیڈز کون ہیں. اب جو گھر کا ہیڈ ہے جو گروسری کرنے جا رہا ہے، اب اس کی گیم ہے آپ کے ساتھ. اس نے اٹھایا کیا، آپ گھر میں اویلیبل نہ کریں. دوسری بات، ڈنر نہیں ملے گا اس کے بعد. صحیح. اویلیبل کیا ہے جی؟ سیب، آم، کیلے. آپ کو یہ کھا لینا ہے. آپ کے پاس نہیں ہے کوئی ایسی چیز کہ جس کا آپشن بچے کے پاس ہو، تو وہ کیا کرے گا؟ دودھ پی لے گا. آپ نے آپشنز کو ہی ختم کر دینا ہے. صحیح. گو فار ہیلدی آپشن. پھر مدر اناؤنس کر دے 9 بجے کے بعد میں کھانا نہیں لگاؤں گی. آپ کو خود ایفرٹ کرنی ہے، کریں. میں نہیں کروں گی آپ کے لیے ایفرٹ. تھوڑا سا آپ کو رولز بنانے پڑیں گے. جب آپ رولز بنائیں گے، ناشتے کا ٹائم جی میں نے 8 بجے لگا دینا ہے، آپ خود کچن میں جائیں، آپ بنائیں. یہ چیزیں اویلیبل ہیں. 2 دن ایفرٹ کرے گا، تیسرے دن تنگ آ جائے گا. بالکل. اتنے چولہے کے آگے جلنے سے اچھا ہے میں ذرا ٹائم پہ اٹھ ہی جاؤں. پھر اس کے بعد یہ تو تھوڑا میں گرون اپ کے لیے، بچوں کے لیے بونس رکھ دیں تھوڑا سا، کہ جس بچے نے آپ کی بتائی ہوئی روٹین کو فالو کیا ہے، اس کے لیے کچھ ویکینڈ پہ کچھ ایسا پیکج رکھ لیں کہ وہ دوسرا بچہ دیکھے کہ اس نے تھوڑی سی ایفرٹ کر کے اس چیز کو کر لیا ہے، تو اس کو کمپیٹ کرنے کے لیے اس کو فالو کرے گا. اور گھر میں کیا چیز آنی ہے، کیا نہیں آنی، یہ آپ کو آج کل کے دور میں آپ کو بچہ نہیں اب مارکیٹ جا رہا کیونکہ آپ کو پتہ ہے ماسک اور یہ وہ، تو اب آپ ہی ہیڈ ہیں. آپ نے کیا گھر کے اندر لے کے آنا ہے. پھر اگر آپ لے آتے ہیں پھر کمپلین کرنا تو پھر آپ کا بالکل. یہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ اگر ایک ماں اپنی گروسری آئٹمس میں یہ دیکھ لیں، یہ جان لیں کہ کیا چیز وہ لے کر آ رہی ہیں اپنے بچوں کے لیے اور کیا چیز لانا ضروری ہے، تو ڈیفینیٹلی بچے ہیلدی ایٹنگ کی جانب آ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ فزیکل ایکٹیویٹیز کو پرفارم کرنا کتنا ضروری ہے سونیا، کیونکہ وہی بات کہ موجودہ صورتحال، موجودہ روٹین جو ہے وہ بہت ہٹ کے ہے، بہت زیادہ چینج ہے. اس میں گھر پہ رہتے ہوئے کون کون سی فزیکل ایکٹیویٹیز کو اپنایا جا سکتا ہے؟ پہلے میں اس سے جسٹ پہلے آپ نے ایک سوال کیا تھا، میں وہاں سے اس کو کنٹینیو کرنا چاہوں گی کیونکہ وہ چیز اس سے لنک تھا. میں نے ایک ٹرائنگل کا نام دیا ہے اس تمام ہیلتھ کیا کہنا چاہیے ہیلدی لائف اسٹائل کو. میں نے ایک ٹرائنگل کے طرح سے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ نیند، کھانا مطلب آپ کی ڈائٹ اور ایکسرسائز، یہ ایک ٹرائنگل ہے. اور اگر آپ یہ ٹرائنگل پراپرلی فالو کرتے ہیں تو آپ ایک ہیلدی لائف اسٹائل گزار رہے ہیں. بالکل. اچھا، اس میں نیند آ جاتی ہے 6 سے 7 گھنٹے یا 7 سے 8 گھنٹے. اٹ ڈپینڈس کہ بچہ ہے، بڑا ہے، بوڑھے افراد ہیں. اچھا، ہمارے ہاں نیند کا کانسیپٹ بھی یہ ہے، رات کو نہیں سویا 7 گھنٹے کوئی بات نہیں، صبح 7 بجے سو کے آگے کی نیند سارا دن سو لیں گے. لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ جو رات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے وہ بائی ڈیفالٹ آپ کے لیے ایسی بنائی گئی ہے کہ آپ کا پورا جسم ریسٹنگ موڈ میں آ جاتا ہے. آپ کا برین اسی طریقے سے کام کرتا ہے، آپ کا دل، آپ کا جگر، آپ کا اسٹمک، وہ اکارڈنگلی کام کرتے ہیں، ریسٹنگ موڈ میں آ جاتے ہیں کیونکہ باڈی آپ روبوٹ نہیں ہے، سیمنٹ کے نہیں بنے ہوئے، اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے. اور جو 6 سے 7 گھنٹے کی نیند رات کی ہے اس کا کوئی موازنہ دن کی یا شام کی نیند سے نہیں کر سکتے آپ. سو وہ جو آورز ہیں آپ کے سلیپنگ آورز ہیں 6 to 7 آورز، وہ آپ کو رات کو ہی پورے کرنے ہیں، تبھی آپ قوت مدافعت بڑھا سکیں گے. نیند کا اس کے اندر بہت زیادہ اہم کردار ہے. دوسرا آ جاتے ہیں آپ کھانے کے اوپر. آپ کو یہی نہیں پتا کہ آپ کا کیلوری انٹیک کتنا ہے. ایک بچہ ہے جس کا 1800 انٹیک ہے، اس کو آپ 3000 کیلوریز انٹیک کروا کے سارا دن کمپیوٹر کے سامنے آپ بٹھاتے ہیں یا وہ سو رہا ہے، تو پھر آپ کیوں شکایت کر رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کے بچہ اتنا بڑا ہے، اس کی یہ عمر ہے، اس کا کیا کہنا چاہیے، اس کا کیلوری انٹیک اتنا ہے. سو پھر آپ کی ذمہ داری بنتی ہے آپ اکارڈنگلی اس کا میل پلان کیجئے. اگر وہ منچنگ کرنا چاہ رہا ہے تو منچنگ میں بھی بہت سارے ہیلدی اسنیکس ایڈ آن آپ کر سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ اس کو آلو کی چپسی تل کے دیں یا کسی ڈبے کے فوڈ کو ہی فرائی کر کے دیا جائے.
اس میں بھی آپ کافی چیزیں کر سکتے ہیں. اس کے بعد آ جاتی ہے بات فزیکل ایکٹیویٹی کے اوپر. بھلے سے آپ کا بچہ جو ہے وہ 23 گھنٹے اس نے کچھ نہیں کیا, لیکن وہ جو 1 گھنٹہ بچا ہے نا, اس میں اس کا ورک آؤٹ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. اور ورک آؤٹ کرنا جتنا ہمارے ہاں فزیکلی فٹ, مطلب ہمارے ہاں ورک آؤٹ کو کہاں سے ریلیٹ کیا جاتا ہے, فزیکل فٹنس سے. خالی مجھے دبلا ہونا ہے اس لیے مجھے وزن کم کرنا ہے, مجھے ورک آؤٹ کرنا ہے. کسی کو یہ نہیں کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ مجھے ہیلدی لائف اسٹائل اپنانا ہے اس لیے میں فٹ ہونا چاہتا ہوں, یا کہ میں مینٹلی بھی فٹ ہونا چاہتا ہوں اس لیے میں ورک آؤٹ کرنا چاہتا ہوں. سوچتے نہیں اس لیے کیونکہ ہم نے اس کو صرف فزیکل فٹنس کی حد تک رکھا ہوا ہے نا. آپ کو اٹس بیونڈ دیٹ, یو نو, آپ جتنا فزیکلی فٹ ہوتے ہیں 100 ٹائمز آپ انٹرنلی اچھا فیل کرتے ہیں. بالکل. اب یہاں پہ وہ مائنڈ سیٹ آتا ہے جو خواتین کے حوالے سے بہت مشہور ہے, جس کا ذکر آپ نے بھی کیا کہ میں تو گھر کے کام کر لیتی ہوں, دیکھیے بچہ بھی تو یہی سیکھ رہا ہے, بچہ بھی یہی سیکھ رہا ہے. میں بھی تو 4 گھنٹے ادھر بیٹھ کے آن لائن کلاس لے رہا ہوں, تو پھر میں نے بھی تو اتنا پڑھ لیا, مجھے کیوں ضروری ہے. ایسا نہیں ہے. اب میں نے دیکھیے میں آن لائن کلاسز کروا رہی ہوں نا, تو ماں کے ساتھ میں سارے بچے بلا لیتی ہوں. میں کہتی ہوں سارے اپنے بچے اٹھا کے لے آئیں, آپ جتنے بچے, لڑکا لڑکی, سب ماں کے ساتھ ساتھ سب ایکٹیویٹی کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد مجھے وائس نوٹس ان کے نہیں آتے کلائنٹس کے, ان کے بچوں کے آتے ہیں. ہم نے اتنا انجوائے کیا, ہمیں اتنا مزہ آیا, ہمیں زومبا میں بہت مزہ آیا, کل آپ کیا کروائیں گی. میں نے ان کے لیے بھی ایک ایکٹیویٹی پلان کر دی. اب ماں سے زیادہ بچے جو ہیں وہ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کب ہم جو ہے وہ زومبا کریں گے, کب ہم ورک آؤٹ کریں گے. ان کے لیے بھی ایک فن ایکٹیویٹی. اب نا یہ آپ کا وہ ہوتا ہے, یہ میں نے انیشیٹ کیا, یہ ماں نے کیوں نہیں کیا. اس نے کیوں نہیں کہا کہ میں کر رہی ہوں تو بچے تم بھی آ جاؤ. پہلے میں نے ماں کو ایک مائنڈ سیٹ اس کو پریپیئر کیا, ان کو برین واشنگ کی کہ بھائی آپ کے لیے جتنا امپورٹنٹ ہے اس سے زیادہ آپ کے بچے کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے, تو آپ دونوں مل کے کریں. تو اب بچے بھی کریں, ماں بھی. اب 1 گھنٹے کی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, چلے وہ تو یہ تو وہ بات ہے کہ جو لوگ میرے ساتھ کر رہے ہیں, لیکن جو لوگ میرے ساتھ نہیں کر رہے تو کیا ان کا یہ کہنا کہ جی جم بند ہے اس لیے نہیں ہو سکتا, تو یہ سارے لیم ایکسکیوزز ہوتے ہیں. ہمیں کیا ہوتا ہے کہ ہم آسانی ڈھونڈتے ہیں نا, بھائی نہیں ہے تو بس نہیں ہے. ہم نے اپنے مائنڈ جان چھوٹی, پہلے تو کوئی کہہ رہا تھا کہ جانا ہے ضروری ہے, اب تو جم ہی بند ہے تو میں کیا کروں. دیکھیں یہ کیا ہوتا ہے, یہ لیم ایکسکیوزز. وین دیر از اے ول دیر از اے وے. ایک بات تو یہ والی ہو جاتی ہے. پھر دوسری چیز یہ کہ آپ اپنے مائنڈ کو, اپنے برین کو چوائسیز دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں ہے ہی نہیں تو کیا کریں. ٹھیک ہے, آپ نے چوائس دے دی, یا منڈے کو کروں گا, پھر چوائس دے دی. آپ چوائس پہ نہ جائیں, آپ اس کو کمانڈ کریں, مجھے کرنا ہے, مجھے یہ چیز کرنی ہے, میرے اندر یہ صلاحیت ہے, میں یہ کر سکتا ہوں, میں اسٹرانگ ہوں. اس کے ساتھ دیکھیں گے کہ باقی چیزیں مینیج ہو رہی ہیں یا نہیں, وہ سارا کچھ اور سے کرنی ہے. دیکھیں جب آپ اپنے برین کو کمانڈ کرتے ہیں تو آپ کے برین سے وہی ہارمونس ریلیز ہوتے ہیں جو آپ کے سینسری نروز, آپ کے موٹر نروز ہوتی ہیں, وہ وہی کمانڈ پوری باڈی کو کرتے ہیں. آپ کو پیاس لگتی ہے, آٹومیٹکلی آپ کا ہاتھ اوپر جاتا ہے, آپ پانی پی لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو پھر یہی ایسے ہی ہوگا جب آپ کہیں گے مجھے ورک آؤٹ کرنا ہے, تو باڈی آپ کی آٹومیٹکلی آپ کو اسی طرح تیار کر دے گی. ہم کیا کرتے ہیں کہ نہیں جی ابھی تو نیند کا ٹائم ہے, اب تو میں نے کھانا کھا لیا, اب تو یہ کر لیا. بھائی پہلے آپ, سب سے پہلے تو آپ یہ جانیے آپ کا فٹنس گول کیا ہے. آپ کو وزن کم کرنا ہے تو کتنا وزن کم کرنا آپ کو ریکوائرڈ ہے, آپ کی نیند کتنی پوری آپ کر رہے ہیں, آپ کیا کھانا کھا رہے ہیں. سب سے پہلے تو آپ اپنا گول بنائیے, اس کے اکارڈنگلی پھر آپ کو کتنا اس میں ورک آؤٹ درکار ہے. اچھا بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو مجھ سے کہتے ہیں جی آپ تو صرف ورک آؤٹ کے بارے میں بات کرتی ہیں. اوبویسلی میں ورک آؤٹ کے بارے میں اس لیے بات کرتی ہوں کہ میں جب ورک آؤٹ کے بارے میں بات کروں گی تب جا کے وہ اپنا 50% اس میں دے سکیں گے. مطلب میں جب 200% بات کرتی ہوں تب جا کے لوگ اپنا 50% اس میں دیتے ہیں. اگر میں بات ہی کنونس کرنا پڑتا ہے, اتنا کنونس, جب میں بات ہی 50% کی کروں گی تو 5% دینا ہے انہوں نے. بالکل ایسے ہی صحیح ہے. تو ہمیں تھوڑا سا ایکسٹریم لیول پہ جا کے ان کو پش کرنا پڑتا ہے, تبھی وہ کر سکتے ہیں. کس طرح سے کرتے ہیں آپ ہی سے جانیں گے. ایک بریک کی جانب ہمیں بڑھنا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں, گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں.